السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ مجھے لوگ کامنٹس کرتے ہیں کہ وہ پریشان رہتے ہیں، وہ بہت اداس ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے آج کی ویڈیو میں اپنی لائف کے کچھ ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں، آپ کے بہت کام آئیں گی، جس نے میری زندگی بدل دی۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگی کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں تاکہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ سن سکیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ آزمائشیں امتحان ہوتی ہیں جو رب اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کس حد تک سہ سکتا ہے، اسی لیے وہ تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ویسے ہی ان آزمائشوں کے بعد تمہیں بہترین سے نوازے جانے کا وعدہ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا ٹوٹ کر بکھرنا اور پھر صبر سے انتظار کرنا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا پل پل تڑپنا مگر شکوے کے الفاظ زبان پر نہ لانا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا برداشت کرنا اور توکل کرتے ہوئے ہر تکلیف کو سہ جانا۔ وہ جانتا ہے تم کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ وہ واقف حال ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ آزمائشیں طویل نہیں ہوں گی، بہت جلد ہی تمہیں اس صبر کا اجر دیا جائے گا، اور جب وہ کون فرمائے گا تو تم فیکون کے کرشمے دیکھو گے۔ یہ دکھ تکلیف جو ابھی سہ رہے ہو اس اجر کے سامنے بہت معمولی نظر آئیں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں گے، سر سجدے میں جھک جائے گا اور اشک جاری ہو جائیں گے، اور تب تم کہو گے کہ وہ تکلیف جو ہم نے سہی وہ اس اجر کے سامنے ذرہ برابر بھی نہ تھی۔ بے شک میرا رب نوازنے والا اور بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ زندگی میں ایسا مقام ضرور آتا ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، سارے اپنے ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، اپنا وجود ہی بے معنی لگنے لگتا ہے، پھر ایک ایک پل اذیت دیتا ہے، راتیں طویل ہو جاتی ہیں، کچھ زندگی کی تلخ یادیں جینے نہیں دیتی۔ پھر ایسے میں ہم سکون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ کہیں تو سکون میسر ہو، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں کے طعنے، لوگوں کی باتیں ماضی کی تلخ یادیں جینے نہیں دیتی، جن پر سب سے زیادہ مان، سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جن کے لیے ہم سب کچھ کر دیتے ہیں وہ بھی جاتے جاتے یہ بول جاتے ہیں کہ کیا میں نے کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر ہی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اتنی دعائیں مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوتی۔ ارے تم تو خوش نصیب ہو، کیونکہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی آزمائشیں آئیں جانتی ہو نا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے دعاؤں کی توہین تو مت کرو، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اور تکلیف بھی ہماری بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے
اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کو اس کی آواز سے پیار ہو جائے، اس کے نصیب کو تو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنے لیے، تو ہوئے نہ تم خوش نصیب۔ تم اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ جانے کیوں ناممکنات کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو۔ کیا کبھی بھی کسی سخی بادشاہ کے دربار سے کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹا ہے؟ تو اللہ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس سے مانگنے کے بعد نا امیدی کیسی؟ وہ تو صرف تمہارا یقین اور توکل چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر درکار ہے تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ پھر کیوں سوچتے ہو کہ وہ عطا نہیں کرے گا؟ تم صبر سے انتظار تو کرو، پھر دیکھنا اس بادشاہ کے دربار سے جھولیاں یوں بھر دی جائیں گی کہ جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ پر توکل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، راستے کتنے ہی بند ہوں، منزل کتنی ہی دور ہو، حوصلہ ہارنے نہیں دینا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو راستے بند نظر آئے تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کو الگ کر دے گا، لیکن انہیں اللہ پر توکل تھا کہ وہ کوئی تو راستہ ضرور نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے ان کے لیے اپنے معجزے کا راستہ دکھایا۔ خدا تمہارا بھی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بس کمی ہمارے توکل میں ہے۔ تم صبر تو کرو، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں اپنے رب کی رحمتوں کا؟ وہ تو ایک لمحے میں نصیب بدل دیتا ہے۔ تم صبر تو کرو۔ تمہاری زندگی میں آنے والی خوشیوں کا منتظر ہے تمہارا سفر، اور تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا۔ تم صبر تو کرو۔ تم سجدے میں سر جھکا کر اللہ کی رحمت مانگتے رہو، کیونکہ وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ وہ دے گا تمہیں اپنے آپ، تم بس صبر تو کرو۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئیں تو کیا اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ گر کوئی مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کی پناہ میں۔ کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے، ہر کوئی گرا ہے اپنی چاہ میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہیں، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بن گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا صرف عطا کرنا۔ اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ دل کو مضبوط رکھا کریں، اپنی ہمت کو ڈگمگانے مت دیا کریں۔ جو کام نہیں ہو رہا ہے بار بار کئی کوششوں کے باوجود بھی، تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس کوشش کا بدلہ اللہ پاک آپ کو کسی اور طرح سے لوٹا دے، اور جو ملے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اچھا ہو۔ اللہ پاک نے اگر ہم سے کچھ واپس لے لیا ہے تو اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہوگی۔ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ بہت جلد سب بہترین کرنے والا ہے۔ اے پل پل اذیتوں کے ساتھ لڑنے والوں سنو، اے آدھی رات پہ اٹھ اٹھ کر آنسو بہانے والوں سنو۔ تمہاری اس کیفیت سے اللہ ہرگز انجان نہیں۔ اللہ کو خبر ہے تمہارے ہر ایک آہوں کی،
سینے میں امڑتی ہر ایک چیخوں کی، مگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارا اس پر یقین کتنا پختہ ہے۔ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر کے دامن کو پکڑے رہو، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ ذرا سوچو تو تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب بھلا تمہیں تکلیف میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ رب تمہاری نہیں سنے گا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا، جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ تم کس حال میں ہو؟ اس کی نعمتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بس خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو اس پر مایوسی کس چیز کی؟ وقت برا ہے، اس کو برا سمجھ کر اپنے رب پر توکل کر کے گزارو تو صحیح کہ اس کے آگے اس سے بہتر میرا کل ہوگا۔ یہ یقین کہاں ہے تمہارا؟ مایوسی یہ کہ تمہاری زندگی رک گئی ہے؟ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو، جو یہاں لے آیا ہے آگے بھی وہی لے جائے گا۔ بے شک وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ہی سب کو سب کچھ دیتا ہے، تمہارا وجود، تمہارا دل، تمہارا نفس، مگر پھر بھی اللہ تم سے جو بھی اپنی راہ میں اپنی رضا کے پردے میں لیتا ہے، اسے بہتر کر کے یا اس سے بہتر لوٹاتا ہے۔ سو اس لینے دینے کے چکر میں یقینی طور پر خوف سے بے خبر ہو جاؤ۔ آزمائش کی تپتی آگ میں جلتے مسکراتے ہوئے یقین تو اس بات کا رکھو کہ اس سفر میں وہ تم پر اپنے ساتھ کا، اپنی محبت کا راز عیاں کرے گا۔ آزمائش کی بھٹی میں جان بلب تشنگی میں صبر کا جام وفا کی چاشنی دے گا، تمہارے کچھ نہ ہونے میں اپنے ہونے کا احساس دے گا۔ آزمائشیں، رکاوٹیں، مصیبتیں، ان سب کی ایک خاصیت ہے کہ جب یہ انسان کے گلے پڑ جائیں تو گناہگار سے گناہگار انسان بھی واپس اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ تنگ ضرور کرتی ہیں، رلاتی بھی ہیں، مگر دیکھا جائے تو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر اپنے رب کو یاد کرنے کا سبب ضرور بنتی ہیں۔ اور جب یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، تو پھر فنا ہو جانے والی تکلیف کی عوض غیر فانی اللہ کا قرب اور اس کی معرفت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس رب کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اور ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقدر ہے۔ اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سی چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں اور اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کی ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے اللہ واقف ہے۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ چاہے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، ہر امید ٹوٹ گئی ہو، ہر جگہ سے صرف مایوسی ملی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ایک امید ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی تمہیں بند نہیں ملے گا، ایک محبت ایسی ہے جو تمہارے لیے ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے، جو تمہیں ہمیشہ سب سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ تمہارا اللہ ہے۔ وہ واحد در، واحد امید، واحد محبت، واحد سہارا اور آسرا صرف اللہ ہے۔ پھر چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی مایوس کیوں نہ کر دیں، پھر چاہے تمہیں لوگوں سے بار بار انکار سننا پڑے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کا انکار معنی رکھتا ہے وہ واحد ذات اللہ کی ہے، اور جب تک اس کا انکار نہیں آتا تب تک امید باقی ہے، اس کو منا کر اس سے اقرار کروانے کی امید۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر تم کیوں لوگوں کے انکار سے پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیوں تم بار بار خود کو لوگوں کے سامنے لے جاتے ہو، انہیں مناتے ہو؟ حالانکہ دینا تو اللہ نے ہے، اور اللہ نے تو ابھی انکار کیا ہی نہیں، اور کیا پتہ وہ راضی ہو، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہو، اور ابھی صرف صبر کا وقت ہو۔ تو پھر تم بھی حوصلہ نہیں ہارو اور آگے بڑھو، اللہ کو مناتے رہو، اور بس یقین رکھو کہ سب ٹھیک کر دے گا اللہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، ایک ہی دعا کا بار بار لبوں پر آ جانا، دعا نہیں بھی مانگنا چاہتے تو بھی خود سے دل میں آ جانا، ایسا کیوں ہے؟ تو سنو، کہتے ہیں نا، اگر اللہ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے تو اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ آپ دعا بھی وہی مانگتے ہو نا جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ جب کوشش کرتے ہو کہ اب ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اب ہمارے لیے اپنی خواہشات سے زیادہ اللہ کی رضا اہم ہونی چاہیے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینے چاہیے۔ بس جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہو اس کی جانب کہ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑنا ہے اور مایوس نہیں ہونا، تو ایسے میں شیطان اپنا کام دکھاتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے کہ اپنا یقین اللہ پر اتنا پختہ کر لیں کہ ایسا کوئی بھی خیال آپ کے دل و دماغ میں نہ آئے جو اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کا وار ہو۔ اور رہی دوسری بات، جو خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، آپ کو صحیح غلط کا فرق صاف واضح ہوتا ہے۔ تو دعا تو مانگو اور ضرور مانگو، کیونکہ وہی تو ذات ہے جو سنتی ہے، لیکن ساتھ اللہ پر یقین بھی لازم ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے، تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے، تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں۔
اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا، اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خود اپنی مدد کرتی ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اور اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی آپ کا بھی رب ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بس ایک بار ہمت کریں، پھر دیکھنا وہ رب آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے ہیں، انہیں اپنوں نے چھوڑ دیا، سب نے دھوکہ دے دیا، کوئی بھی ان لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہی سلسلہ حیات ہے، یہاں کوئی کسی کا تاحیات نہیں۔ پتہ ہے ہمیں انسان نہیں بلکہ انسانوں سے وابستہ امیدیں توڑتی ہیں۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیں یا اس کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی اسپینڈ کر لیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش اس کے ساتھ ہماری تاحیات بانڈنگ ایسی ہی بنی رہے، پر ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں، وقت ایک سا رہتا ہے پر انسان بدل جاتے ہیں، ان کی چوائسیز، موڈز اینڈ آل، اس لیے خود کو ان کی فطرت کے مطابق ڈھال کر رہنا آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ لوگ آئیں تو ویلکم کریں، چلے جائیں تو خدا حافظ کریں، بس ضد مت لگائیں کہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سے بات کریں۔ کوئی کسی کی خاطر نہیں رکتا۔ اگر ان کو آپ میں واقعی میں انٹرسٹ ہوگا، آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹ ہوگا تو خود بخود رکیں گے۔ فیملی خود بخود آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سبھی اپنے اندر ہی اندر کسی نہ کسی جنگ سے لڑ رہے ہیں، اس لیے ان کے موڈز بدلتے رہتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت آپ سے اچھے سے بات کر سکیں۔ دیکھیں، بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے میں خود کو اکیلا سمجھ لینا یا خود کو بد نصیب سمجھ لینا، اس میں آپ کی غلطی ہے، دوسروں کی نہیں۔ دیکھیں، اکیلے آئے ہیں اور سبھی نے اکیلے جانا ہے۔ جب کسی کو ساتھ لے کر نہیں جانا تو ساتھ لے کر آپ چلنا کیوں چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے بس کول ڈاؤن رہیں، کیونکہ خود کو اہمیت دیں گے تو لوگ بھی آپ کی اہمیت کریں گے۔ اگر کوئی آپ سے ایک دفعہ بات نہیں کرتا تو آپ 100 دفعہ مت کریے۔ آپ کوئی فضول یا عام سے نہیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ خود کی اہمیت جانیں اور خود کو تنہا خوش رکھیں۔ کسی کے سہارے کا خود کو پابند مت کیجیے۔
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کی زندگی میں جب مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ امیدیں توڑ دیتے ہیں، وہ جینے کی چاہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مشکلیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کرنے آتی ہیں۔ مشکلیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، میں نے بھی مشکلیں دیکھی ہیں، اور میں کیا، دنیا کے ہر انسان مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور سبھی اس سے جوجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشکلیں اور پریشانیاں آئیں تو ہم اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک ذکر بتانا چاہتی ہوں جس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ اور وہ وظیفہ استغفار ہے جس نے میری زندگی بدل دی۔ استغفار بہت طاقتور عمل ہے، آپ نے اسے بھی اپنی زندگی میں لازمی کرنا ہے۔ آپ روزانہ استغفار کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، اس کو روزانہ اس کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آپ کچھ دن کے بعد ہی دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بہت ہی آسان آپ کو لگیں گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ استغفار اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی یا کوئی مشکلیں نہیں آئیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی، ایسا نہیں ہے۔ مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہیں، وہ آتی ہیں اور وہ آتی رہیں گی، لیکن اس میں آپ کو سکون کے ساتھ زندگی جینا استغفار سکھاتا ہے۔ استغفار کرنے سے آپ مشکلوں میں بھی سکون رہیں گے، آپ کی مشکلیں بھی آپ کو بہت ہی آسان لگیں گی، اور ان مشکلوں میں بھی آپ کے دل میں ایک یقین رہے گا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ میری یہ مشکلیں آسان کر دیں گا۔ اور آپ یقین مانیں، میں اپنی باتیں بتاتی ہوں، میں اپنی فیلنگز بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب سے میں نے استغفار شروع کیا میری زندگی میں بھی ایسے ہی تبدیلی آئی۔ مشکلیں آتی ہیں اور رہی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن جب سے استغفار شروع کیا تو یہ مشکلیں مجھے بہت آسان لگتی ہیں۔ مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ کچھ لوگ شادی کر کے بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں، کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں، کچھ نماز اور قرآن اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ استغفار کریں، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی جو بھی پریشانیاں مشکلیں ہیں وہ سب آسان ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی کرنا ہے اور مجھے کامنٹس میں بھی بتانا ہے۔ پھر دیکھیے گا کیسے آپ کی زندگی میں مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی، کیسے اللہ پاک آپ کے دل کو سکون دے گا، اور کیسے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔